بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک اپنی غلطی کے باعث روتے رہے اور توبہ کی قبولیت کے بعد اپنا منہ چھپائے رکھتے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، مجھ سے اس طرح ڈرو جیسے شیر سے ڈرتے ہو۔ حضرت عبدالعزیز ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ کی آواز بیٹھ گئی۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، صدیقین کی آواز صاف ہے اور میرا گلا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ بہت روئے اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو آپ بہت بد دل ہو گئے اور آپ کا رنج اور غم بڑھنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرمائیں گے؟ وہی آئی، اے داؤد، تجھے اپنا رونا یاد ہے، گناہ یاد نہیں ہے۔ عرض کیا، یا اللہ، میں اپنا گناہ کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ میرا حال تو یہ تھا کہ جب میں زبور کی تلاوت کرتا تھا تو بہتا ہوا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا، چلتی ہوئی ہوا رک جایا کرتی تھی، پرندے میرے سر پر سایہ کیا کرتے تھے اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسی وحشت ہے جو تیرے اور میرے درمیان پیدا ہو گئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ اے داؤد، جب تم میری اطاعت کرتے تھے تو یہ سب تجھ سے محبت کرتے تھے، اور جب تم نے غلطی کی تو یہ سب تم سے وحشت رکھتے ہیں۔ اے داؤد، آدم میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، اسے فرشتوں کا مسجود بنایا، اسے اپنے اکرام کا خلعت پہنایا، یعنی پاک کپڑے پہنائے، اپنے تاج کا وقار اس کے سر پر رکھا، اور پھر اس نے تنہائی کا شکوہ کیا تو میں نے اپنی باندھی ہوا سے اس کا جوڑا بنایا اور اسے اپنی جنت میں رہنے کا شرف بخشا۔ پھر اس نے نافرمانی کی تو میں نے اسے ذلیل اور برہنہ کر کے اپنے سے دور کر دیا۔ اے داؤد، میری بات سن، میں حق کہتا ہوں، اگر تو نے ہماری اطاعت کی تو ہم بھی تیری اطاعت کریں گے، جو تو مانگے گا وہ ہم تجھ کو عطا کریں گے۔ اگر تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم تجھے نظر انداز کر دیں گے۔ اس کے باوجود اگر تو نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نصیحت کرنے کا ارادہ فرماتے تو 7 دن پہلے سے کھانا پینا چھوڑ دیتے اور عورتوں کے پاس نہ جاتے۔ پھر جب ایک دن باقی رہ جاتا تو ان کے لیے ایک منبر جنگل میں نکالا جاتا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ بآواز بلند اعلان کرتے، یہاں تک کہ آواز شہروں اور ارد گرد میں پھیل جاتی۔ اس آواز سے جنگل، پہاڑ، ٹیلے اور عبادت خانے گونج اٹھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرماتے کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی نصیحت سننا چاہتا ہے وہ آئے۔ چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھونسلوں سے پرندے اور گھروں میں رہنے والی پردہ نشین خواتین آتیں اور لوگ بھی جمع ہو جاتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام منبر پر تشریف لاتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے منبر کو گھیر لیتے اور ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نصیحتیں سننے لگتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے۔ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس کے بعد وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ جانور، کچھ وحشی درندے اور کچھ انسان مر جاتے۔ پھر قیامت کی دہشتوں کا ذکر کرتے اور اپنے نفس کو برا بھلا کہتے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھتے کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے تو عرض کرتے، ابا جان،
बनी इसराइल के बहुत से ग्रोह मर चुके हैं और बेशुमार वहशी दरिंदे और हशरात भी हलाक हो चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम ये सुनकर दुआ मांगते। इसी इसना में बनी इसराइल का कोई आबिद बंदा बुलंद आवाज कहता है, ए दाऊद तूने जज़ा मांगने में जल्दी की। रावी कहती हैं इतना सुनते ही आप बेहोश होकर गिर जाते। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कैफियत देखते तो एक चारपाई मंगवाते और मरने वालों को इस पर लिटा देते और मुनादी कराते कि अगर किसी का दोस्त, अजीज या रिश्तेदार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इज्तिमा में था तो वो चारपाई लेकर जाए और उसे उठा लाए, इसलिए कि जन्नत और दोज़ख के जिक्र ने उसे हलाक कर डाला है। एक औरत चारपाई लेकर आती और उस पर अपने शौहर को ले जाती। फिर वो औरत कहती, ए वो शख्स जिसे दोज़ख के जिक्र ने हलाक कर दिया, ए वो शख्स जिसे खौफ खुदा ने कत्ल कर दिया। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अफाका होता तो आप खड़े होते और सर पर हाथ रखकर अपने इबादत खाने में चले जाते, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते और अर्ज करते, ए दाऊद के मालिक क्या तू दाऊद से नाराज़ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस तरह अपने रब के साथ मुनाजात में मशगूल रहते, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरवाजे पर दस्तक देते और अर्ज करते, मैं जो कि एक रोटी लेकर हाजिर हुआ हूँ, आप कुछ तनावल फरमा लें और अपने मकसद पर तक़वियत हासिल फरमाएं। आप उस रोटी में से किस कदर खाते और बनी इसराइल में तशरीफ़ ले जाते। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला से हर वक्त डरते रहें और कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं और नमाज़ों को वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने घर वालों का खास ख्याल रखें।